السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم یونٹ 9 پڑھیں گے. آل از ناٹ لاسٹ. لاسٹ یعنی ضائع ہونا، کھو دینا، ختم ہو جانا. آل از ناٹ لاسٹ، سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے، سب کچھ ضائع نہیں ہوا ہے. یہ لیسن ایک نرس کے بارے میں ہے کہ اس کو اپنی ڈیوٹیز کس طرح سے انجام دینی چاہیے، یا اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کو اپنا کام کس طرح سے کرنا چاہیے. تو چلیے دیکھتے ہیں. It was the beginning of my profession as a nurse. Beginning آغاز، profession پیشہ. As کی حیثیت سے، کے طور پر یا بطور. یہ بطور نرس میرے پیشے کا آغاز تھا. I worked in the intensive care unit. Intensive care unit انتہائی نگہداشت کا یونٹ. انتہائی نگہداشت کا یونٹ، اور مختصر کر کے اس کو ICU بھی لکھتے اور پڑھتے ہیں. آف نیورولوجی وارڈ. آئی ورکڈ ان دا انٹینسو کیئر یونٹ آف نیورولوجی وارڈ. میں نیورولوجی وارڈ کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں کام کرتی تھی. نیورولوجی وارڈ وہ وارڈ ہے جہاں پر اعصاب کا علاج کیا جاتا ہے. ایز اے ینگ پروفیشنل پیشہ ور، نوجوان پیشہ ور کی حیثیت سے. آئی وشڈ ٹو سیو دا ورلڈ. میری خواہش تھی کہ میں دنیا کو بچاؤں. آئی واز ایکسائٹیڈ. میں پرجوش ہو جاتی تھی. ٹو سی پیشنٹس. ان مریضوں کو دیکھ کر. میکنگ کوئک ریکوریز. جو تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہوتے تھے. ریکوریز صحت یاب ہونا. فرام ڈیوسٹیٹنگ ایکسیڈنٹس. ڈیوسٹیٹنگ تباہ کن، تباہ کرنے والے. ایکسیڈنٹس حادثات، تباہ کن حادثات سے. آئی واز ایکسائٹیڈ ٹو سی دا پیشنٹس. میں ان مریضوں کو دیکھ کر پرجوش ہو جاتی تھی. میکنگ کوئک ریکوریز فرام ڈیوسٹیٹنگ ایکسیڈنٹس. جو کہ تباہ کن حادثات سے تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہوتے تھے. یٹ تاہم. آئی واز پینڈ ٹو نرس دوز. مجھے ان لوگوں کی تیمارداری کرتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی. پین تکلیف ہونا، نرس تیمارداری کرنا. یہاں پر نرس جو ہے ایز ورب یوز ہوا ہے. اوپر جو ہم نے پڑھا تھا نرس، یہ ایز ناؤن تھا، یہ اس کا نام تھا لڑکی کا کہ وہ نرس ہے. اور یہاں پر نرس تیمارداری کرنا کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہاں پہ ایز ورب یوز ہوا ہے. یٹ آئی واز پینڈ ٹو نرس دوز. تاہم مجھے ان لوگوں کی تیمارداری کرتے ہوئے تکلیف ہوتی. ہو ور اسٹرک ود ایکیوٹ نیورولوجیکل ڈس آرڈر. اسٹرک کا مطلب شکار ہونا، مبتلا ہونا. ایکیوٹ شدید. یہاں پہ اسٹرک کا مطلب ہے مبتلا ہونا، شکار ہونا. ایکیوٹ شدید. نیورولوجیکل ڈس آرڈر اعصابی بیماری. ڈس آرڈر بیماری. یٹ آئی واز پینڈ ٹو نرس دوز. تاہم مجھے ان لوگوں کی تیمارداری کرتے ہوئے تکلیف ہوتی. who were struck with acute neurological disorder. جن پر شدید اعصابی بیماری کا حملہ ہوتا تھا، یا جو شدید اعصابی بیماری کا شکار ہوتے تھے. One day. ایک دن. Standing at the bedside of a young patient. ایک نوجوان مریضہ کے بستر کے پاس کھڑے ہوئے. I wondered. میں نے سوچا. if she could make the same recovery as others. کہ کیا وہ دوسروں کی طرح صحت یاب ہو سکے گی. ریکوری صحت یابی، صحت یاب ہونا. ہیرا had received severe head and spinal injuries. ہیرا نام تھا اس مریضہ کا، تو اس کو کیا ہوا تھا؟ severe شدید. head and spinal injuries. spinal ریڑھ کی ہڈی. injuries چوٹیں، زخم. ہیرا had received severe head and spinal injuries. ہیرا کو سر اور ریڑھ کی ہڈی کی شدید چوٹیں آئی تھیں. as she was hit by a speeding bus. کیونکہ اسے ایک تیز رفتار بس نے ٹکر ماری تھی. hit ٹکر مارنا، speeding بس تیز رفتار بس. while crossing a busy road. ایک مصروف سڑک پار کرتے ہوئے. crossing پار کرتے ہوئے. I took her lifeless arms in my hands. میں نے اس کے بے جان بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا. lifeless بے جان. and tried to do several exercises on her. اور اس پر کئی ورزشیں کرنے کی کوشش کی. several کئی. but in vain. لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا. in vain بے فائدہ، بیکار.
آلسو آئی آسکڈ ہر ینگر سسٹر کم، میں نے اس کی چھوٹی بہن سے کہا کہ وہ آئے، اینڈ ٹاک ٹو ہر، اور اس سے باتیں کرے، تھنکنگ یہ سوچتے ہوئے، دیٹ دا وائس آف اے نیئر اینڈ ڈیئر ون، کہ کسی قریبی رشتہ دار کی آواز، نیئر اینڈ ڈیئر قریبی رشتہ دار، مائٹ ایکٹیویٹ دا نیئرلی ڈیڈ نیورونز، ہو سکتا ہے کہ تقریباً مردہ اعصاب میں حرکت پیدا کر دے، ایکٹیویٹ فعال بنانا، حرکت پیدا کرنا، نیئرلی تقریباً، ڈیڈ نیورونز مردہ اعصاب۔ شی کوڈ سی بٹ ناٹ ٹاک، وہ دیکھ سکتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی، باتیں نہیں کر سکتی تھی۔ ہر آئیز شوڈ اے سرٹن ہیلپ لیسنس، بے بسی، لاچاری، اس کی آنکھوں سے ایک خاص بے بسی ظاہر ہوتی تھی یا چھلکتی تھی، سرٹن خاص۔ آئی کوڈ ریڈ ہر مائنڈ تھرو ہر آئیز، میں اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کا ذہن پڑھ سکتی تھی۔ پرہیپس شاید، شی وانٹیڈ ٹو سے، وہ کہنا چاہتی تھی، پلیز ہیلپ می، برائے مہربانی میری مدد کرو۔ یہ آپ نے اچھی طرح پڑھنا بھی ہے اور اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔